أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورانیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 12 مضمون عربی سبق نمبر 16 جس کا نام ہے الطائر قسط 2 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج تاریخ ہے 22 دسمبر سال 2020۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے ہم نے اس سبق کی قسط 1 پڑھی تھی جس کے اندر ہم نے الفاظ معانی سیکھے تھے۔ آج اس کی عبارت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس ترجمے کو آپ اپنی کاپی کے اندر اچھے حروف سے لکھ لیں۔ عبارت بہت زیادہ طویل ہونے کی وجہ سے عبارت لکھنے کی ضرورت نہیں، البتہ آپ ترجمہ ضرور لکھیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں ہمارے آج کے سبق کے ترجمے کی طرف۔ اسکرین پر موجود ہے ہمارے آج کا جو سبق ہے اس کا ترجمہ۔ دنیا میں ان گنت بجلی سے چلنے والے اور تعجب میں ڈالنے والے ساز و سامان ہے۔ استعمال میں آنے والے اوزار اور تیز سواریاں اور پانی کے اوپر چلنے والے وسیع جہاز اور جدید آلات وغیرہ کی تحقیق ہوئی، یعنی دنیا کے اندر ان سب چیزوں کی ایجاد ہوئی۔ لوگوں نے، سائنسدانوں نے اس پر کام کیا اور نئے آلات کو ایجاد کیا، اور جدید ٹیکنالوجی کے سامنے انسان تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور تعجب کرتا ہے۔ لیکن ہوائی جہاز تو عجیب و غریب ہے۔ در حقیقت وہ تعجب اور انوکھے پن کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ وہ سب سے زیادہ تیز سواری ہے۔ وہ لمبا فاصلہ کچھ ہی گھنٹوں اور منٹوں میں طے کر لیتا ہے۔ اس نے مسافری کی تکلیفوں کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ یعنی پہلے زمانے کے اندر لوگ پیدل، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، گدھوں پر، کھچروں پر اور ہاتھیوں پر، اسی طرح ان سے جڑنے والی 2 پہیے یا 4 پہیوں والے گاڑیوں پر سواری کرتے تھے۔ جہاز جنگلات سے گزرتے تھے، دریا و تالاب سے گزرتے تھے، صحرا سے گزرتے تھے، اور اس طرح ان کو اس سفر میں دشواریاں پیش آتی تھی۔ آپ کچھ دیر کے لیے یوں فرض کر لیجئے کہ اگر آپ کہیں پر گھومنے کے لیے گئے، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر آپ گاڑی سے اتر کر کچھ دیر کے لیے ادھر ادھر جب ٹہلتے ہیں تو اس پہاڑ کے نشیب و فراز میں آپ کو کتنی تکلیفیں پیش آتی ہے چلنے میں۔ تو پہلے زمانے میں جب لوگ تنہا سفر کرتے تھے، بغیر سواری کے، اور کاریں وغیرہ نہیں تھی، تو اس طرح سفر کرتے ہوں گے تو نہ جانے کیسے کیسے حالات سے گزرتے ہوں گے۔ تو یہ ہوائی جہاز جو ہے ان سب تکلیفوں کو ختم کر دیتا ہے۔ کچھ ہی گھنٹوں اور منٹوں میں طے کر لیتا ہے۔ اس نے مسافری کی
تکلیفوں کو بہت آسان بنا دیا ہے اور پوری دنیا کو اس نے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک چھوٹا سا گاؤں بنا دیا ہے۔ یعنی یہاں سے بیٹھتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں دوسرے ملک پہنچ جاتے ہیں۔ گویا کہ ہم نے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں یا ایک گاؤں کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر ہم جس طرح پہنچتے ہیں آسانی سے، اس طرح وہ ملکوں سے دوسرے ملک، ایک ملک سے دوسرے ملک آسانی سے پہنچا دیتا ہے۔ آج انسان کو دور کا سفر کرنے میں کوئی تکلیف پیش نہیں آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لوگ دور دور کے ملک میں تعلیم حاصل کرنے اور سیر و تفریح کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں اور وہ کچھ ہی دنوں میں واپس اپنے ملک آ جاتے ہیں۔ در حقیقت یہ ہوائی جہاز بہت وزنی ہوتا ہے اور اسے دو بڑے پر ہوتے ہیں۔ جس طرح کے پرندوں کے پر ہوتے ہیں اس طرح اس کے بھی دو پر بنائے جاتے ہیں اور اس میں عمدہ اور آرام دینے والی بیٹھک ہوتی ہے۔ ہوائی جہاز میں سیٹ بیلٹ کا استعمال مسافر ہوائی جہاز اڑتے وقت اپنے گر جانے کے ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یہ گھر لکھا ہے لیکن یہاں پر آئے گا گر جانا، یعنی اپنی جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا، گر جانا۔ ہوائی جہاز ہوا میں اڑتا ہے اور ایک لمبی مدت تک ہوا میں ہی رہتا ہے۔ ہزاروں مسافر ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کھاتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، سوتے ہوئے اور آرام و اطمینان کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ انہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا، گویا کہ وہ زمین پر چل رہے ہو اور اپنے گھر میں اطمینان سے رہتے ہو۔ وہ اپنی مرضی سے، یعنی ہوائی جہاز، وہ اپنی مرضی سے ہوا میں اڑ نہیں سکتا، البتہ اس کے خاص ہوائی راستے ہوتے ہیں جس کی خلاف ورزی پائلٹ خود نہیں کرتا۔ آگے ہے، اس کی حدود سے آگے نہیں بڑھتا۔ یہ جو درمیان میں ہے خلاف ورزی خود نہیں کرتا کے لیے بھی اس کے وہ غلط ہے، ڈائریکٹ یہاں سے حدود سے آگے نہیں بڑھتا، اور اگر ان راستوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہوا میں حادثہ پیش آتا ہے اور ہوائی جہاز مسافروں کے ساتھ آگ کی نظر ہو جاتا ہے، یعنی اس میں آگ لگ جاتی ہے۔ یہ ایک مائنس پوائنٹ ہے ہوائی جہاز کا کہ جب بھی اس میں حادثہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آگ لگ جانا، یعنی سب سے پہلے وہ اس میں آگ ہی لگ جاتی ہے۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے کہ اس کے اندر ایندھن یعنی پیٹرول بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جب اڑتا ہے تو اڑنے کے لیے اسے بہت زیادہ ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ ایندھن کا بہت سارا ذخیرہ اس کے اندر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے، اور اس کا انجن جو ہوتا ہے وہی بہت گرم ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز جتنی تیزی سے چلے گی، آپ دیکھیے کہ اگر آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، اگر آہستہ اطمینان سے چلاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن بہت تیز اس کو دوڑاتے ہیں تو اس کا انجن ہے یا سائلنسر وغیرہ بہت گرم ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ہمارے پیر یا ہاتھ لگ جانے سے وہاں پر ہمیں زخم بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ ہوائی جہاز کا انجن ایک تو بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، اور اتنا گرم ہوتا ہے کہ جیسے ہی جب اس کے اوپر کوئی آگ پکڑنے والا مادہ لگتا ہے تو فوراً ہی وہ کیا ہو جاتا ہے؟ آگ پکڑ لیتا ہے اور اس کے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ تو ہوائی جہاز میں جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو عموماً عام طور پر اس کے اندر آگ لگ ہی جاتی ہے، اور مسافروں میں سے کوئی نہیں بچتا، اور ہوائی جہاز کی ایک خاص جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہ اترتا ہے اور وہیں سے اڑان بھرتا ہے، اور اسے ہوائی اڈہ کہتے ہیں۔
یعنی ایئرپورٹ، اور اس کا نظارہ بھی تعجب میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی آپ جس طرح کہ آپ نے بس اڈے دیکھے ہوں گے، ریلوے اسٹیشنز دیکھے ہوں گے، اور اسی طرح ہوائی ایئرپورٹ دیکھو گے تو وہاں کا منظر بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی جگہ بہت بڑی ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے، اور ایک خاص قسم کا ڈسپلن اور تہذیب اور کا وہاں پر اور تمیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور آپ بھی کبھی ایسا موقع ملے تو آپ اسے ہوائی اڈے پر جا کر دیکھیں تو بہت اچھا نظارہ ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارا آج کا اس سبق کا جو یہ ترجمہ تھا یہاں پر مکمل ہوا۔ دوسری قسمیں آگے اور ترجمہ باقی ہے، وہ ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آئندہ قسط کے اندر۔ اس کے اندر ہم یہ پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، اس کے متعلق معلومات حاصل ہوگی ہمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔